اور اب وہ اس وجہ پھر وہ اگر شکر ہے کہ آج دیکھیں کہ وہی دور وہ 24 سال سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. دن کچھ کم ہو گئے مگر میں نے اپنے سے اس ادبی سلسلے کو آج بھی جاری رکھا ہوا ہے, اور آج بھی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ جو نئے اور پرانے جو بھی ہمارے لوگ ہیں شعراء کرام ہماری نئی نسل کے بھی ان کو بھی لازمی. شبی بھائی دیکھیں نا کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں, آپ پرنٹ میڈیا کو دیکھ لیں, یا آپ چینلز جو ہیں وہ دیکھ لیں, ایف ایم چینلز کی بات کر رہا ہوں, اس میں اگر لے دے کے کہیں پروگرام ایک آدھ ہو بھی رہا ہے تو وہ ایف ایم پہ ہو رہا ہے, یا کوئی چھوٹا موٹا ہو رہا ہوگا تو وہ ریڈیو پاکستان پہ ہو رہا ہوگا. اس کے علاوہ اتنے بڑے بڑے چینلز ہیں, کہیں ادب کا کوئی پروگرام نہیں ہو رہا. ادب کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں ہے, بچوں کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ایسا خاص پروگرام نہیں ہے, مگر اس کے علاوہ تو سارے پروگرام ہیں. اس وقت تو شدید ضرورت ہے ان چیزوں کی, صحت کے حوالے سے پروگرامز کی, بلکہ بچوں کے حوالے سے تو پورا ایک ہمارے پاس چینل ہونا چاہیے مگر وہ اصل میں. اور اچھا بچوں کے حوالے سے پروگرام اگر کیے جائیں اسپانسر بھی مل جائیں گے بہت سارے, مگر بات ہے کہ ہمارے چینلز کو اتنی فرصت نہیں کہ بچوں یا ان چیزوں پر وہ جائیں, انہیں جو ہے سیاست سے فرصت نہیں ملتی. صحیح بات. اصل میں جو کچھ یہاں سے ملے گا اس سے زیادہ سیاست سے مل جاتا ہے. صحیح. تو پھر وہ کمرشل بنیادوں پہ بھی کمرشل. بہرحال جی بات کہیں سے کہیں اور نکل گئی ہے. اور رضوان علی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم جی, کی حال چال ہے؟ رضوان علی کویت سے جی, بہت شکریہ جی. ساڑھے حال چال تو بالکل گڈ تھے گارڈن نے, تو اسے سناؤ خیر ہے. اور نظر علی کہتے ہیں کہ بھائی ان سے آ رہی ہے کہ کون فایا کون صدا, ہاں کون کن فایا کن, یہ کیا, یہ مطلب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان سے ذرا میں سنیں, یہ سنوائیں ذرا کیا ہے کیا یہ کن فایا کن. وہ اچھا وہ جو آپ نے بھی وہ اس کی بات کی تھی نا, مطلب غزل اور اس کے حوالے سے جو ہے ایک جو لازمت ہے کیا کہتے ہیں غزل کے سیکھنے کے لیے جب آپ ان کے پاس گئے تھے پہلے جب شاعر تھے ان کے پاس آپ گئے تو وہ جو جملہ آپ نے کہا تو وہ جملہ سن کر یہ کہہ رہے ہیں. اچھا وہ تو بہر ہے. ہاں وہ بہر رمر کی بات ہے. تو انہوں نے فایا کن تو انہوں نے کن کر دیا سارا. تو بہرحال جی. اور اس کے ساتھ شعیب قریشی, بہت خوشی ہوئی شبیر نازش کو لائیو دیکھ کر, بہت شکریہ جی, اور بہت شکریہ. اور شفا زہرا کہتی ہے آپ چائے پی رہے ہیں, بسکٹ ہماری طرف سے. یہ بسکٹ تو کھانے کے نہیں ہے, یہ تو وہی بات ہے کہ دکھانے کی اور کھانے کا, اور یہ تو وہی سلسلہ ہو گیا نا یہاں پر. تو بسکٹ بھی آ سکتے تھے مگر اتفاق ہے کہ وہ بسکٹ بھی آئے تھے مگر بسکٹ اتفاق سے ان کے ساتھ نہیں آ سکے, ورنہ بسکٹ بھی ساتھ تھے. بے فکر ہیں, یہ آپ کی بسکٹ تو آپ ہی تک رہیں گے, یہ آ نہیں سکتے. صرف ہم کو دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں, یعنی بسکٹوں کو دیکھ کر ہم منہ میں پانی آ سکتا ہے بس, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال جی بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. اور لائیو کال کے لیے بتاتے چلو, اگر آپ پاکستان سے باہر سے آپ کو لائیو کال کرنا چاہیں گے ہمارے پروگرام میں تو آپ کو ملانا ہوگا 00921, ٹھیک ہے, 00921. اور اس کے بعد پھر ہم ملائیں گے 11111 یہ آپ پاکستان سے باہر سے اگر کال کریں گے تو یہ نمبر ملائیں گے. اور پاکستان سے اگر آپ اندر سے کر رہے ہیں, پاکستان شہر سے کسی بھی جگہ سے کر رہے ہیں تو آپ ملائیں گے. اگر موبائل سے کر رہے ہیں 021 ملائیں گے, 021, اور اس کے بعد 11111 ٹھیک ہے. اور ویسے آپ اگر پی ٹی سی سے ملائیں گے, کہیں سے ملائیں گے تو 11111 سمپل سا نمبر ہے وہ, اور سادہ سا نمبر ہے, سادے سے لوگ ہیں, بس کال ملائیں تو گال کریں جناب, اور کچھ بھی اور کی کرنا ہے. تو اب اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ گفتگو بھی چل رہی ہے تو اب ذرا غزل کی طرف آتے ہیں, کچھ کلام سنتے ہیں ذرا مزیدار سا, تاکہ ہمارے سننے والے جو ہے وہ یقین آپ کی گفتگو تو چل ہی رہی ہے, ساتھ ضروری ہے. سب سے پہلے تو کلام پہ ہم بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے بتائیں کہ یہ دیکھیں, یہ ہے کتاب, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے ویسے دیکھ بھی لی ہوگی یقیناً پورے پاکستان میں, کیا پوری دنیا میں ماشاءاللہ اس وقت جو ان کی کتاب نے جو ہے وہ دھوم مچائی ہوئی ماشاءاللہ سے. آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ اس کا عنوان ہے, اور آپ دیکھیں کتنا کلاسک, مطلب ٹائٹل کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے اس وقت. تو یہ ٹائٹل جو ہے یہ دیکھیں, اور اس ٹائٹل کے ساتھ جو ہے اس پہ یہ نام جو ہے اس کتاب کا نام ہے آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ. اور اس کے پیچھے جو شعر بہت ہی خوبصورت سا شعر ہے, یہ بھی یوں سمجھیں کہ اس کا ٹائٹل ہی کہلائے گا, جو اس کی بیک پر ہے کہ میرے کفن کے بند نہ باندھو ابھی مجھے, میرے کفن کے بند نہ باندھو ابھی مجھے, ملنا ہے ایک شخص سے باہیں نکال کر.
جی یہ دیکھیں یہ ہے، اور یہ اس کے اوپر تصویر بھی بڑی دردمند سے لگائی ہے انہوں نے بھائی، اللہ خیر کرے. تو یہ بڑی خطرناک سی تصویر انہوں نے لگائی ہے. یہ میں آپ کو ذرا کچھ دیر اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جو بھی دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ لیں. اور اس کے بعد یہ پھر یقیناً پروگرام جو ہے ہمارا وہ یوٹیوب پر موجود ہوتا ہے، یوٹیوب پر، تو آپ اس کو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یوٹیوب پر جو میرا چینل ہے جہاں پر یہ میرے ایف ایم کے سارے پروگرام جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہ ہے شوبیز، SHOBEEZ، شوبیز میڈیا گروپ کے نام سے چینل ہے میرا. آپ وہاں یہ سارے میرے جتنے پروگرام ہیں گزشتہ پروگرام وہ آپ تمام وہاں دیکھ سکتے ہیں. جی اب ہم یہ میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے ٹائٹل جو رکھا ہے آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ، یہ کیوں، کس لیے، کیا اس کی کیا وجوہات کیا ہے، کیا اس کی ریزن کیا ہے اس کی؟ آنکھ جو ہے یہ پورے انسانی جسم کا سب سے اہم حصہ ہے، اور آنکھ ہی کے ذریعے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم اگر کسی کی طرف دیکھتے ہیں یا انوالو ہوتے ہیں تو تب بھی ہم آنکھوں کے ذریعے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. تو آنکھیں تو مطلب پہلا زینہ ہے. تو آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ بھی اسی حوالے سے پھر ہوتے رہتے ہیں. ان کو آپ کسی بھی معنوں میں لے سکتے ہیں. آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ مطلب وہ ویسے تو ہم کسی معنی میں لے سکتے ہیں، مگر یہاں جو لکھا گیا یہ کس معنوں میں لکھا گیا؟ ویسے تو ہم کسی معنوں میں لا سکتے ہیں، انہی معنوں میں لکھا گیا ہے جن معنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں. نہیں اس لیے کہ بھائی ویسے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایک لفظ ہے، ہم محسوس کرتے ہیں جی یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، فرض کریں یہ، فرض کریں یہ، مگر بات یہ کہ وہ میں اس کو کیا محسوس کر کے میں نے اس کو لکھا، ظاہر کیا، تحریر کیا، وہ میری سوچ کیا، وہ تو صرف میں ہی جانتا ہوں نا. جی جی باقی تو کچھ بھی سوچتا رہے. تو یہی بس آپ نے کہہ دیا، گل سمجھ میں آ گئی ہے، گل مک گئی ہے، گاہ چلو جی تم. اچھا اس کے ٹائٹل کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ جو ٹائٹل ہے یہ وسیع حیدر، معروف بڑے پیارے سے دوست، بڑے پیارے دوست ہیں میرے، بڑے پرانے ہمارے دوست ہیں، وسیع حیدر. یہ وسیع حیدر صاحب کا بنایا ہوا ٹائٹل ہے. انہوں نے بڑے ہی خلوص اور بڑی اچھا بہت ہی آپ دیکھیں مطلب اس ٹائٹل میں جو انہوں نے ڈیزائن کے جو بنایا ہے جو ٹائٹل یہ اس میں جو آپ کا جو ٹائٹل ہے آنکھ میں ٹھہرے، اس کو بہت واضح طور پر اس میں سمو دیا انہوں نے. بالکل ایسا ہی ہے، سمو دیا اس کے اندر. مطلب آپ اگر اس ٹائٹل پہ غور کرتے جائیں تو یہ آپ کو کہیں اور ہی لے جاتا جائے گا. اور اسی طرح اگر آپ اس ٹائٹل پہ نام پہ غور کرتے جائیں تو اس کے میننگز بھی آپ کو مختلف اینگل سے سامنے آتے جائیں گے. تو یہ ان کا کمال ہے کہ مطلب ویسے اگر یہ ٹکڑا اتنا سا دیکھیں آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ اور پھر سوچیں کہ اس پہ وہ بنانا ہے ٹائٹل، تو وہ بہت سمجھ سے باہر ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن یہ ایک آرٹسٹ کا کمال ہوتا ہے. نہیں ان آرٹسٹ کو میں اصل میں بلانے والا ہوں، کسی بھی دن ان کو بھی میں بلانے والا ہوں. میں یہ بہت پیارے ہمارے دوست ہیں، بڑے پرانے ہمارے دیرینہ دوست ہیں، وسیع حیدر ہمارے، ماشاء اللہ. ان کو میں بلاؤں گا ضرور انشاءاللہ. جی چلیں اب آتے ہیں آپ کے کلام کی جانب. اب غزل آپ سنائیں یا نظم سنائیں؟ جو آپ غزل سناتے ہیں. غزل سنائیں جی. اور وصل کی شب برات مجھے، وصل کی شب برات مجھے، پھر بھی ہیں کچھ تحفظات مجھے. کیا بات ہے، واہ 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 جی واہ واہ، بہت اچھے. وصل کی شب برات مجھے، پھر بھی ہیں کچھ تحفظات مجھے. جانتا ہوں مزاج ہم نفساں، جانتا ہوں مزاج ہم نفساں، دکھ ہی دیں گے خوشی کے ساتھ مجھے. کیا بات ہے، واہ جی واہ. جانتا ہوں مزاج ہم نفساں، دکھ ہی دیں گے خوشی کے ساتھ مجھے. اور شعر سماعت کیجیے گا شوبی بھائی. جانے کیا کر گئی تھی یاد تیری، جانے کیا کر گئی تھی یاد تیری، جانے کیا کر گئی تھی یاد تیری، جانے کیا ہو گیا تھا رات مجھے. واہ جی واہ، بہت شکریہ. جانے کیا کر گئی تھی یاد تیری، جانے کیا ہو گیا تھا رات مجھے. تم سے کر لی ہزار ہا باتیں، تم سے کر لی ہزار ہا باتیں، تم سے کرنی تھی ایک بات مجھے. وہی رہ گئی. کیا بات ہے، واہ جی واہ. تم سے کر لی ہزار ہا باتیں،
تم سے کرنی تھی ایک بات مجھے، تم سے کرنی تھی ایک بات مجھے. اور شعر سماعت کیجیے. پر نہ کھولے اسی تردد میں، پر نہ کھولے اسی تردد میں، کم نہ پڑ جائے کائنات مجھے. واہ واہ سبحان اللہ جی، واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. پر نہ کھولے اسی تردد میں، یہ تو معرفت پہ آ گیا شعر آپ کا. پر نہ کھولے اسی تردد میں، کم نہ پڑ جائے کائنات مجھے. واہ 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 واہ. اریاں کرتا ہے مجھ کو اجلا دن. ابھی آپ دن اور رات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اریاں کرتا ہے مجھ کو اجلا دن، ڈھانپتی ہے سیاہ رات. رات، واہ 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 جی، واہ واہ. اریاں اجلا دن، اجلا دن، ڈھانپتی ہے سیاہ رات مجھے. گرنے لگتا ہوں جب بھی منصب سے، گرنے لگتا ہوں جب بھی منصب سے، تھام لیتا ہے کوئی ہاتھ. سبحان اللہ، واہ واہ. گرنے لگتا ہوں جب بھی منصب سے، تھام لیتا ہے کوئی ہاتھ مجھے. وصل کی شب برات مجھے، پھر بھی ہیں کچھ تحفظات مجھے. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے. یہ تو اس غزل میں دیکھا جائے تو آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں مختلف جگہوں پہ نکل گیا. بڑی نات، ہر شعر کے ساتھ آپ کا الگ ہی راستہ تھا. بہت شکریہ. بس کوشش ہوتی ہے کہ مطلب ایک ہوتی ہے نا غزل مسلسل جسے کہتے ہیں، میری خواہش ہوتی ہے کہ کٹ ٹو کٹ چلے کام، یعنی اس کی فضا تھرولی اگر دیکھیں تو ایک رہے، لیکن مضامین کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو وہ سب ہر شعر میں لگے. جی، ہر شعر کا ایک مضمون ہے اور اپنی ایک داستان، اپنی کہانی جو آپ کو سنا دہرا رہے ہیں، جو آپ جس کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھی جی. اور کیا کہتے ہیں جی، احسن فرید کہتے ہیں کہ امید کرتا ہوں اجمل صاحب آج سبیر نازش سے دل کی وہ بات ضرور پوری. سر یہ ابھی اتنی تو میں نہیں باتیں گرے دوں گا. میں لائبہ نور آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ کیسی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو اور آپ کی امی کو بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں آپ دیکھ رہی ہیں. یہ ذرا ادبی سا پروگرام ہے. اب یہ ادبی سا پروگرام پتہ نہیں آپ کو بھائی پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کیونکہ ادب سے لگاؤ ذرا کم لوگوں کو بھی ہوتا ہے، لوگوں کو بھی ہوتا ہے. جی. اب آپ کا شمار لائبہ ان میں سے کون سے میں ہے؟ مطلب وہ کہ جو ادب کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، یا وہ جو ادب کو بس ٹھیک ہے کچھ دو چار شعر اچھے سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے، پڑھ لیے سمجھ لیں گے یہ ہوگا. تو اب یہ تو آپ ہی جانیں، ہم تو نہیں جان سکتے، آپ جان سکتے. تو بہرحال جی، اور لائیو کال کے لیے جو میں آپ کو بتایا کہ لائیو کال ہم بالکل پروگرام میں شامل کریں گے، اور ایک غزل یا کچھ اور ذرا تھوڑی سی ہو جائے مزیدار قسم کی. جی، اس کے بعد پھر ہم لائیو کال بھی آ جائیں گے. اس غزل کے بعد جو ہے پھر لائیو کال کی جانب آ جائیں گے. آپ اگر لائیو کال کرنا چاہیں تو 11111 پر آپ ڈائل کر سکتے ہیں. پاکستان سے آپ کریں گے تو 021 ملائیں گے، پاکستان سے باہر سے کریں گے تو 009221. جی ہاں، 0092 جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ پاکستان کا کنٹری کوڈ ہے، اور پھر اس کے بعد 21 جو وہ کراچی کا سٹی کوڈ ہے. وہ تو اس طرح ملائیں گے تو پھر وہ اپنے، اور باقی 11111 جی بسم اللہ. ایک غزل پیش کرتے ہیں. خسارے ہی خسارے میں ہوئی تھی، خسارے ہی خسارے میں ہوئی تھی، محبت استعارے میں ہوئی تھی. کیا بات ہے، واہ جی واہ. خسارے ہی خسارے میں ہوئی تھی، محبت استعارے میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد سب کچھ بہہ گیا تھا. واہ. اور اس کے بعد سب کچھ بہہ گیا تھا، بس ایک جنبش کنارے میں ہوئی تھی. کیا بات ہے، واہ جی واہ. بہت شکریہ. اور اس کے بعد سب کچھ بہہ گیا تھا، بس ایک جنبش کنارے میں ہوئی تھی، مجھے پیکر میں جب لایا گیا تھا. شعر سماعت کیجیے گا شریف بھائی. مجھے پیکر میں جب لایا گیا تھا، نموداری ستارے میں ہوئی تھی. کیا بات ہے، واہ جی واہ واہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. یہ پھر وہی بات آ گئی. بہت شکریہ. لایا گیا تھا، نموداری ستارے میں ہوئی تھی، اور خدا سے میری پہلی گفتگو بھی، خدا سے میری پہلی گفتگو بھی سراسر تیرے بارے میں ہوئی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. خدا سے میری پہلی گفتگو بھی سراسر تیرے بارے میں ہوئی تھی. تیرے
ایک روز ملنے کی بشارت، تیرے ایک روز ملنے کی بشارت گماں کے استخارے میں ہوئی. کیا واہ 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 جی واہ واہ، بہت شکریہ. واہ واہ. تیرے ایک روز ملنے کی بشارت گماں کے استخارے میں ہوئی تھی، خسارے ہی خسارے میں ہوئی تھی، محبت استعارے میں ہوئی. کیا بات ہے، واہ واہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. اور ایم حمزہ حامی جو ہے وہ اپنی جوائن کر چکے، کہتے کمال است. اور نادیہ گیلانی کہتی ویری گڈ، بہت شکریہ نادیہ، تھینک یو ویری مچ. اور کامران عثمان صاحب بھی بہت شکریہ آپ کا بھی جی، کہ آپ بھی اس وقت جو ہے آپ نے بھی دیکھا، اور آپ بھی کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا. وقت جو ہے وہ 1:55 ہو چکے، ابھی 2 نہیں بجے، ابھی 2 نہیں بجے ہیں. اور لائیو کال کا سلسلہ جو ہم شروع کریں گے، اگر آپ بات کرنا چاہیں ہمارے معزز مہمان سے، شبیر نازش سے، تو آپ 11111 ڈائل کر سکتے ہیں اور مہمان بات کر سکتے ہیں. میں آپ کو پروگرام میں ضرور جو ہے وہ دعوت دوں گا. اور کیا کہتی ہیں کہ جناب تھوڑا سا ہم آتے ہیں اور ادھر میسیجز کی جانب. اس کے بعد جو ہے یہ میسیج امید کرتا ہوں کہ آج شبیر نازش صاحب سے دل کی بات کو پوچھ ہی لیں گے جی. باتیں ویسے دیکھا جائے، اگر جو ابھی شبیر نازش صاحب نے جو بات کی ہے، اور اس طرح وہ سمجھنے والے کی اشارہ بہت ہوتا ہے. کیا بات ہے، سمجھنے آپ یہ نہ کہتے میں کہہ دیتا. تو وہ نہیں، میں اصل میں وہ میں تو پہنچ گیا وہاں تک، مگر میں نے اپنے سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے کہ سمجھدار کو اشارہ بہت ہوتا ہے. لازمی نہیں کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ باورچی جو ہوتا ہے، باورچی جو صحیح جو باورچی ہوتا ہے، جب وہ کہیں کھانا دیکھتا ہے، کچھ دیکھتا ہے، دیکھ پکاتا ہے، تو پوری دیکھ تھوڑا کھا کے دیکھتا ہے. وہ ایک چاول نکال کے نیو ہاتھ مارتا ہے اس میں، اور چاول نکال کے کرتا ہے ٹھیک ہو کے جانے دو. بالکل صحیح. تو یہی تو بات ہے ساری. وہ پھر صحیح. تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کو بات سمجھ لینی چاہیے، اب دوبارہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اور اچھا جی، حمزہ جو ہے کہتے ہیں کہ نظم کی ایک فرمائش ہے، اگر نظم سنا سکے کوئی اچھی سی نظم سنائیں ذرا. ابھی سنا؟ ہاں سنا ہے. اب تو بھائی ہم نے آج جو اب آپ ہی ہمارے ہیں بس. اچھا میں پتہ کیا، میں آپ کو عموماً لوگ کہتے ہیں شعبے صاحب بیچ میں جو تھوڑا میوزک شامل کر لیا کریں. میں کہتا ہوں جب مہمان ادب کی بات چل رہی ہے، کچھ بات چل رہی ہے، تو میوزک کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مجھے ضرورت نہیں پڑتی. بالکل. تو پھر ماشاء اللہ آپ ہی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ سے گپ شپ ہو رہی ہے، ابھی کال آنا شروع ہو جائیں گی، پھر آپ کا کلام ہوگا تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. صحیح بات. ذکیہ غزل آگے بیٹھی ہمارے ساتھ. تو دو آئی، وہ جب آئی تھی اب تو چلی گئی میرے خیال میں، شاید وہ تو چلی گئی، بہت عرصہ ہو گیا. تو جب آئی تھی ابھی لاسٹ جب آئی تھی وہ، تو میرے ساتھ بیٹھی یہاں پر، تو بیٹھ کے یقین کر میرے 2.5-3 گھنٹے کا پروگرام ہم نے کیا. اور پورے 2-2.5 گھنٹے گزر کے گھڑی ٹائم دیکھا ہی نہیں، ادھر نظر ہی نہیں گئی، ان سے بات ہوتی رہی. ایک کہیں غزل ایک میوزک کی بات نہیں ہوئی. اور جب یوں نظر پلٹ کے دیکھی میں نے کہا یہ ٹائم ہے کری، میں تو سوچی اتنا وقت کیسے گزر گئی، تو پتہ ہی نہیں چلا وقت. صحیح. 2 گھنٹے گزر گئے. میں یہی بات ہے یہاں پر. اور گفتگو اصل بات وہی ہے کہ جب ایک سے گفتگو ہو جائے، ایک صحیح موضوع پر بات اگر ہو جائے، تو پھر آپ کے پاس بات ہی نہیں چلتی. بات سے بات کرتی ہے، وہ کہتے ہیں پھر باتیں چل نکلی، اب دیکھیے کہاں تک پہنچے، دل کے افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے. اس طرح دل کے افسانے جو ہے وہ آپ نے تو اپنے ٹائٹلز کے ذریعے پہنچا دیے سب تک، میسیج تو پہنچا ہی دیا سب تک. بالکل صحیح بات. کہ دنیا میں مشہور کر دیا آپ نے اپنے لفظوں کے ذریعے. بہت شکریہ جی بسم اللہ. تو یہ جو ابھی ایک احسن نے سوال پوچھا تھا، اس تناظر میں بھی اور حمزہ کی فرمائش ہے، تو اب یہ خود سمجھ لیں وہ بات. ہاں صحیح بات، بالکل خود سمجھ لیں. اب خود سمجھ لیں وہ بات. اب اس کے بعد بھی نہ سمجھے تو پھر اللہ ہی سمجھے آپ کو. جی. کاش کھل جائے مسیحا پہ میرا حال درون، کاش کھل جائے مسیحا پہ میرا حال درون، جس نے بھی اور خبر ہی نہیں لی. اسے معلوم کہاں، ہاں اسے معلوم کہاں، میری نیند بھری جاگتی آنکھوں کے گلاب، اور کچھ دیر کو مہکیں گے، دکھائیں گے بہار، اور پھر رنگ بھی اڑ جائیں گے خوشبو کی طرح. موسم زرد ہمیشہ کو ٹھہر جائے گا. کیا بات ہے جی بابا. اسے معلوم کہاں، ہاں اسے معلوم کہاں، میرے سینے میں قبر کے بائیں جانب، بال کھولے ہوئے روتی ہے تمنا ایسے، جس کو دیکھیں تو یہ لگتا ہے مری اب کے مری. کیا بات ہے. پر وہ مرتی ہے نہ جیتی ہے نہ ہوتی ہے نڈھال،
وہ تو بس روئے فقط روئے چلی جاتی ہے، واہ، اس کی آنکھوں سے فقط پھول جھڑے جاتے ہیں، میرے سینے میں بنی قبر کے بائیں جانب بال کھولے ہوئے روتی ہے تمنا، لیکن جی اسے معلوم کہاں، ہاں اسے معلوم کہاں جس نے بیمار کیا اور خبر ہی نہیں۔ واہ جی واہ 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 واہ، اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر تو اللہ سمجھے گا آپ کو جی، اب بھی سمجھ نہ آئے تو جی واہ واہ واہ، بہت خوبصورت جی، بہت اچھی۔ اور سبین حشمت قاضی کی کہ میری بھی فرمائش ہے اور ان کی نظم میری جند کر لائی کونج ہے، اچھا کونج ہے جی جی تو جی، میں وہ بھی ابھی کنٹینیو، ہاں سنا دیں، ہم تو مطلب چلتے ہم یہ چلتا رہے گا سلسلہ، ابھی تو ہم بس اس کے بعد ہم پھر لائیو کال بھی آتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر یہ سلسلہ تو وہ ہے کافی ہے وہ، اس کی خاص بات آپ سے میں شیئر کرتا چلوں کہ اس کافی میں 3 زبانوں کے الفاظ بیسیکلی جو بنیادی طور پر وہ تو اردو ہی ہے، آپ کی زبان ویسے کیا ہے؟ پنجابی، پنجابی ہے، تو اس میں پنجابی، سرائکی اور اردو تینوں کا یہ مکسچر ہے، یعنی صحیح امتزاج ہے، امتزاج بالکل۔ اور اس میں اور ہیں وہ ہے کہ یہ 3 چیزیں بھی اس میں نظر آئیں گی، تو سبین حشمت قاضی صاحبہ کی نظر اور دیگر تمام احباب کی نظر۔ میری جند کرلاتی کونج ہے، میری جند کرلاتی کونج، میری جند کرلاتی کونج ہے، میری جند کرلاتی کونج، میری گلیوں گلیوں گونج ہے، میری گلیوں گلیوں گونج۔ میں روگن اپنے آپ میں، میں جوگن اپنے آپ میں، میں اوگن اپنے آپ میں، میں سوگن اپنے آپ میں، میں روگن اپنے آپ میں، میں جوگن اپنے آپ میں، میں اوگن اپنے آپ میں، میں سوگن اپنے آپ میں، میری جند کرلاتی کونج ہے، میری جند کرلاتی کونج۔ میرا تن من نیلو نیل ہے، یہ جگ مجھ کو قابیل ہے، میرا ہونا اصل اصیل ہے، میرا دم دم سنگ میل ہے، میرا تن من نیلو نیل ہے، یہ جگ مجھ کو قابیل ہے، میرا ہونا اصل اصیل ہے، میرا سنگ میل ہے، میری جند کرلاتی کونج ہے، میری جند کرلاتی کونج۔ دل انت خلاصہ عشق ہے، میرا کل اثاثہ عشق ہے، دلدار دلاسا عشق ہے، دل انت خلاصہ عشق ہے، میرا کل اثاثہ عشق ہے، دلدار دلاسا عشق ہے، جگ بھانے ہاسا عشق ہے، میری جند کرلاتی کونج ہے، میری جند کرلاتی کونج۔ میں سسی تھل میں رل گئی، میری بات جہان پہ کھل گئی، جب ہجر کی آندھی جھل گئی، میں آب زمزم دھل گئی، میں سسی تھل میں رل گئی، میری بات جہان پہ کھل گئی، جب ہجر کی آندھی جھل گئی، میں آب زمزم دھل گئی، میری جند کرلاتی کونج ہے، میری جند۔ میں سوہنی عشق چناب کی، میں پتی سرخ ماہی وال کو، میری پہلی میں سوہنی عشق چناب کی، میں پتی سرخ گلاب کی، بس ڈھونڈے ماہی وال کو، میری پہلی آہ شباب کی، میری جند کرلاتی کونج ہے، میری جند کرلاتی کونج۔ میں وارث شاہ کی ہیر ہوں، میں رانجھے کی تصویر ہوں، مجھے کھیڑوں سنگ نہ بھیجیو، میں رانجھے کی تقدیر ہوں۔ کیا بات ہے، میں وارث شاہ کی ہیر ہوں، میں رانجھے کی تصویر ہوں، مجھے کھیڑوں سنگ نہ بھیجیو، میں رانجھے کی تقدیر ہوں۔ جند کرلاتی کونج ہے، میری جند کرلاتی کونج۔ میں کافی بلے شاہ کی، میں صورت ایک نباہ کی،
جس نے بھی مجھ پہ نگاہ کی میں لاج رکھی اس چاہ کی میں کافی بلے شاہ کی میں صورت ایک نباہ کی جس نے بھی مجھ پہ نگاہ کی میں لاج رکھی اس چاہ کی میری جند کرلاتی کونج ہے میری جند کرلاتی کونج واہ بہت اچھی میں دوہڑا یار فرید کا میں ٹھمری خسرو نظام کی میں ترسوں پی کی دید کو دکھیاری ہجر مدام کی میں دوہڑا یار فرید کا میں ٹھمری خسرو نظام کی میں ترسوں پی کی دید کو دکھیاری ہجر مدام کی میری جند کرلاتی کونج ہے میری جند کرلاتی کونج میں گولی جھولے لال کی میں سچل کی ہمراز ہوں میں سوز ہوں شاہ لطیف کا میں نازش کی آواز ہوں میں گولی جھولے لال کی میں سچل کی ہمراز ہوں میں سوز ہوں شاہ لطیف کا میں نازش کی آواز ہوں میری جند کرلاتی کونج ہے میری جند کرلاتی کونج میری گلیوں گلیوں گونج ہے میری گلیوں گلیوں گونج واہ واہ بہت خوبصورت بہت شکریہ واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ بہت خوبصورت جی اور سبین نے جو آپ کا شکریہ ادا کر دیا جی پڑھتے پڑھتے فوراً نہیں کہ بہت شکریہ محترم میری پسندیدہ نظم سنانے کے لیے طارق عزیز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور کہتے زبردست بہترین نظم ہے اور اس کے بعد حمزہ کہتے کہ میں لاج رکھی اس چاہ کی بے شک جی کمال ہے اور بہت خوبصورت ہے لائیو کال کی جانب ہم چلتے ہیں اور لائیو کال پہ آپ دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ 111 پر آپ سے ہماری بات ہوگی اور نمبر میں نے آپ کو بتا دیا آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی آپ ہیں تو کال کر سکتے ہیں السلام علیکم ہلو اللہ اللہ آپ پھر آ گئے آ جائیں آئٹم کال ہماری پھر شروع ہو گئی السلام علیکم جی بالکل اور 111 پر آپ ہمیں کال کر سکیں گے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان شبیر نازش ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان نسل کے بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شاعر اپنے مجموعہ کلام آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام میں السلام علیکم ہلو ہلو نہیں بولے ساڈا کی ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی اجمل شو کی بات کر رہا ہوں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے جی ہلو جی جی بولیے آپ اصل میں آپ کا ریڈیو چل رہا ہے ادھر سے ریڈیو کی آواز آ رہی ہے ریڈیو چل رہا ہے ریڈیو کی آواز آ رہی ہے اس وجہ سے آواز سے سمجھ میں نہیں آ رہی جی ہمارے ساتھ شاعر ہیں شبیر نازش جی جی بالکل بالکل آپ بولیں ابھی بہت ساری انہوں نے شعر کیا غزلیں اور شعر سنا دیے بہت سارے انہوں نے ابھی انہوں نے بڑی طویل ایک انہوں نے غزل سنائی ہے اور شاید آپ پروگرام ہمارا آپ نے ابھی پورا سنا نہیں شاید نا چلے جی کوئی بات نہیں اصل میں بات وہی ہے کہ پروگرام یا تو انہوں نے ابھی سننا شروع کیا ہے ماشاءاللہ بڑی سیریس ہے ہماری کالر ہیں یہ ہمیں کال کرتی ہیں لسنر ہیں ہماری شاہین تو کوئی بات نہیں دوبارہ سن لیجیے گا پھر آپ ضرور کال کیجیے گا السلام علیکم وعلیکم السلام جی 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 بالکل بالکل آپ بات کر سکتے ہیں ان سے شبیر نازش سے موجود ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شبیر بولیں بولیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے کلام کو پسند کیا آپ کا شکر گزار ہلو ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو
ابھی آ رہی میری آواز؟ اب آ رہی؟ ہلو